الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وعن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج لابن آدم ثلاثة دوابين ديوان فيه العمل الصالح وديوان فيه ذنوبه وديوان فيه النعم من الله عليه فيقول الله عز وجل لأصغر نعمه في ديوان النعم خذ ثمنك من عمل الصالح فتستوعب عمل الصالح فإذا أراد الله أن يرحم عبدا قال لعبدي يا عبادي فذاق الله قال عبدي فإذا أراد الله أن يرحم عبدا قال لعبدي تجاوزت عن سيئاتك وتضاعفت لك حسناتك ووهبت لك نعمي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے دو حدیثیں پیش کی ہیں، جس میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ اپنے بندوں کو دو چیز کی طرف توجہ اور دھیان دلاتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں انسانی کامیابی کے لیے اصول اور ضابطے ہیں، ایک شکر اور ایک صبر۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، ان دو حالات سے ضرور گزرتا ہے، یا تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یا پھر آزمائش اور امتحان سے گزارتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو نعمت ہو تو بھی شکر کرنا ضروری ہے، اور اگر آزمائش ہو تو بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کرنا بہت ضروری ہے۔ کامیابی کے لیے کوئی بھی انسان ہو، اگر ان دو حالات میں زندگی گزارتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ پر نظر ہو کہ میرا رب کون ہے۔ یاد رہیں کہ اللہ صرف اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب اور پالنہار بھی ہیں، اور جو انسان زندگی میں کوئی چیز پالتا ہے اور اس کے پیچھے نگہبانی کرتا ہے تو اس چیز سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ اپنی کوئی بھی چیز ہو، چاہے آپ جانور کی شکل سے لے لو، جیسے ابھی قربانی کے دن گئے، قربانی میں کچھ دن پہلے اگر ہم جانور خرید لیتے ہیں اور اس کو پھر رکھتے ہیں تو قدرتی طور پر اس سے محبت ہو جاتی ہے، چونکہ ہم نے اس کے پیچھے تھوڑی محنت کی ہے۔ تو ہر پالتو جانور سے اور ہر پالی ہوئی چیز سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ تب جب اللہ رب العالمین ہمارا پالن ہار ہیں،
ہمیں پال رہا ہے، ہمیں روزی دے رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین کو ہم سے بہت محبت ہے۔ اور خود حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ فمن احب خلقہ احب اللہ لہ، کہ ساری کی ساری دنیا کی مخلوق جو ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہیں، اللہ کا کٹوم ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو بھی انسان اللہ کی کسی بھی مخلوق سے محبت کرتا ہے اس محبت کرنے والے سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین ہمارا پالن ہار ہیں، اور پالن ہار ہونے کے اعتبار سے اللہ ہماری تربیت بھی کر رہا ہے اور اللہ ہم سے محبت بھی کر رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، تو ہمارے بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کا انتظام کیا، پوری دنیا کو بنایا، ہماری جتنی ضرورتیں تھیں زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک کی، ان تمام تر ضروریات کو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے پیدا کر دیا۔ جیسے کہ اگلی جمعہ کے متعلق عرض کیا تھا کہ ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اس میں سب سے آخر میں جو پیدا کیا وہ انسان کو کیا۔ پوری کائنات میں جتنی ضرورتیں تھی انسان کے لیے وہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے پیدا کر دی، اور پورا عالم انسان کی ضرورتوں کے لیے اور انسان کے آرام کے لیے اور انسان کی زیب و تن کے لیے سجا دیا، اور پھر انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا۔ اور بھیجنے سے پہلے انسان کو احساس دلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں کہا اے انسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، تجھے بہترین شکل سے ڈھالا، تجھے بہترین زندگی دی، لیکن تیرے وجود سے پہلے، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرا حال کیا تھا؟ تو فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے اور ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ انسان کہنے کے قابل بھی نہیں تھا، اس کا تذکرہ تک نہیں تھا، کہ اس کو ہم نے انتہائی گندے پانی سے، منی سے پیدا کیا، جس منی کا نام بھی انسان لینا گوارا نہیں کرتا، ایسے گندے پانی سے انسان تجھے ہم نے پیدا کیا۔ اللہ انسان کو احساس دلا رہے، اور پھر آگے فرمایا کہ اب جب ہم نے تجھے پیدا کیا ہے تو ہماری جتنی بھی چیزیں دنیا میں تیرے لیے پیدا کی گئیں، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں تجھے چند احکامات دیتے ہیں، چند اصولی زندگی کے ضابطے بتاتے ہیں، اور وہ چند احکامات یہ ہیں کہ تم میری فرمانبرداری کرنا، میری اطاعت کرنا، میری بندگی کرنا، میری طاعت کرنا۔ اور تھوڑا سا غور کیا جائے تو جتنے احکامات ہیں ان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے انعامات بے شمار ہیں، نعمتیں اللہ کی بہت ہیں، اور احکام مختصر ہیں۔ ہمیں آپ جانتے ہیں ایمان کے بعد 4 ارکان دیے ہیں، باقی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور ہمیں وہ مکلف نہیں بنایا جو ہمارے برداشت کے باہر کی بات ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں کو کرنے کا کہا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری صلاحیت کو مد نظر رکھا، ہماری طاقت کو مد نظر رکھا کہ انسان کتنا بوجھ اٹھا سکے گا اور انسان کتنا عمل کر سکے گا، ایسے احکام دیے جو انسان کی سہولت کے اوپر موقوف ہے کہ انسان سہولت سے کر سکے۔ اس کے بالمقابل نعمت اللہ رب العالمین نے دی، ہمارے مناسب جتنی بھی نعمتیں تھیں اللہ رب العالمین نے بین مانگے ہمیں دی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی جو تمہارے مناسب تھی اور تم نے مانگی۔
یہ تمام کے تمام تر نعمتیں عطا فرمائے، بلکہ بہت سی نعمتیں ہمارے بین مانگے بھی اللہ رب العالمین نے دی، اور انسان کو احساس دلاتے ہوئے فرمایا اے میرے بندو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں اور نہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں۔ نعمتوں کے متعلق تو اللہ نے خود قرآن میں کہا لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، حالانکہ بہت سی اللہ کی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان گننا چاہے نہیں گن سکتا ہے، آسمان کے ستارے گننا چاہے نہیں گن سکتا ہے، ریت کے ذرے گننا چاہے نہیں گن سکتا ہے، درختوں کے پتے گننا چاہے نہیں گن سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی کے متعلق اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کو نہیں گن سکتے ہو۔ یعنی اگر تم اپنی زندگی میں تھوڑی دیر سوچ لو، اگر ان چیزوں کو گننا چاہو، درختوں کے پتوں کو گننا چاہو، ریت کے ذروں کو گننا چاہو اور چیزوں کو گننا چاہو تو ممکن ہے گن سکو گے، لیکن اے انسان میں نے تجھ پر جو نعمتیں آسمان کے قطروں سے زیادہ برسائی ہیں، میرا چیلنج ہے کہ لا تم اس کو نہیں شمار کر سکو گے، تم ان کو گن نہیں سکو گے۔ اب ان نعمتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے تھوڑی توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ تم تھوڑا غور کرو، وفی انفسکم، اپنی جان میں غور کرو کہ کتنی ایسی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اور بن مانگے دی ہیں، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کی نعمت تمام ایک طرف ہو اور ایک نعمت ایک طرف رکھو، تو پوری زندگی کی تم اپنی ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت میری کر لو، یاد دہانی میری کرو، ہر وقت میری اطاعت کرو، تو میری ادنا سی نعمت پر بھی تم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور کہا اپنے آپ میں غور کرو، میں نے تمہیں جو انسان بنایا، میری اور بہت سی مخلوق تھی، لیکن ان مخلوق میں تمہیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس انسان پر غور کرو کہ میں نے اور مخلوق نہیں بنائی، اگر تمہیں میں جانور بنا دیتا، گدھا بنا دیتا اور کوئی جانور بنا دیتا، جو انسان تمہارے اوپر بوجھ لاد کر ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکاتا رہتا، مارتا رہتا، لیکن اے انسان میں نے تجھے انسان بنایا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کے ساتھ انسان کے نفع نقصان کی عقل اور سمجھداری دی۔ اللہ کہا کہ اس میں غور کر، میں نے تجھے دیوانہ نہیں بنایا، میں نے تجھے پاگل نہیں بنایا، میرے بہت سے اور بھی بندے ہوں گے جن کی عقل کو تھوڑا سا میں نے ہٹا دیا ہے، اور اس کو لوگ مانسنگ کے نام سے، لوگ پاگل کے نام سے، لوگ دیوانے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اے میرے اشرف المخلوقات، میں نے تجھے عقل دی کہ تو عقل کے دائرے میں رہ کر اچھی چیزوں کو اپناتا ہے اور خراب چیزوں کو تو چھوڑ دیتا ہے۔ میری عقل کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میں نے تجھے دماغ دیا، یہ دماغ کے اندر تیرے دماغ میں کتنی خبریں ایک سیکنڈ میں آتی ہیں، اور تو اس دماغ پر کنٹرول کیسے کر رہا ہے اس پر سوچ۔ سائنسداں کا کہنا ہے کہ ایک سیکنڈ میں، صرف ایک سیکنڈ میں انسان کے دماغ پر دنیا کی اطلاعیں جو ملتی ہیں وہ تقریباً 1,00,000 خبریں انسان کے دماغ میں ایک سیکنڈ میں جاتی ہیں۔ پھر اس دماغ کے ذریعے سے انسان کی رگوں کے واسطے سے ریڑھ کی ہڈی میں جاتی ہے، اور اس ریڑھ کی ہڈی کے اندر جانے کے بعد وہ جسم کے اعضاء پر دماغ کنٹرول کر کے پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر ہاتھ کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ تجھے اس چیز کو چھونا ہے، قدم کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ تجھے اس چیز کی طرف چلنا ہے، آنکھ کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ تجھے اس چیز کو دیکھنا ہے، زبان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ تجھے اس چیز کو بولنا ہے، کان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ تجھے اس چیز کو سننا ہے۔ اے انسان، تو اپنے آپ میں غور کر، وفی انفسکم، اپنے آپ میں غور کرو گے تب بھی مجھے پہچان لو گے، اور تب بھی میری نعمتوں پر تمہیں احساس ہوگا کہ اس مالک الملک نے، اس خداوند قدوس نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے کلیم اللہ، ان کو یاد دہانی کروائیے
اور ان کو حالات کا مذاکرہ کروائیے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. میری انعامات کو، میری نعمتوں کو، میرے حالات جو دنیا میں بھیجے، ان کا اگر تذکرہ کریں گے تو ان کے لیے، ہر صابر کے لیے بھی اور ہر شاکر کے لیے بھی میری معرفت کی نشانیاں موجود ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کہہ کر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امتی کو اگلے انبیاءوں کی خبروں کو سنائیے، ان کے حالات کو بتلائیے، ان کے واقعات کو سنائیے، تاکہ یہ اللہ رب العالمین کے انعامات کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اسی لیے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ایمان جیسی عظیم الشان جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام قابل تعجب ہے، اس کا ہر معاملہ قابل تعجب ہے. اور پھر فرمایا ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا لمومن. اور مومن کا ہر عمل سراسر خیر ہی خیر ہے، بھلا ہی بھلائی ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. اور یہ جو ہر عمل اور ہر معاملہ اور ہر چیز اس کے لیے بھلائی اور خیر ہی کی ہے. آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ. اور یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہیں. ایمان کی شرط لگانے کے بعد آگے آپ فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اگر انہیں کوئی نعمت ملے اور اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں تو بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا. اور اگر انہیں کوئی آزمائش والی حالات آ جائے، کوئی مصیبت والی چیزیں ان کے اوپر آ جائے، کوئی تکلیفیں آ جائے، کوئی ناگانی حالات آ جائے، صبر، یہ آدمی صبر کر لے فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. تو یہ اس کے لیے خیری اور بھلائی ہے. اس لیے عزیزو، جب نعمتیں ملے ہمیں تو چاہیے کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر نعمت کو ہم اللہ کی یاد کریں. اور پھر ہم اللہ کی نعمتوں کو صرف یاد ہی نہ کریں بلکہ آگے تو یوں فرمایا کہ انسان اعتراف کے ساتھ ساتھ اظہار بھی کرے اور اظہار کے ساتھ ساتھ اس کی قدر بھی کرے. اعتراف کیا ہے؟ انسان تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ میرے رب نے مجھے انسان بنا کر مجھے کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور ہر وقت زبان پر یہ ہو لَكَ الْحَمْدُ رَبِّي وَلَكَ الشُّكْرُ. اے اللہ، تمام تر تعریفیں تیری ہیں اور شکر بھی تیرا ہی ہے، اور اے اللہ یہ نعمت جو تو نے دی ہے میں اس کی قدر نہیں کر سکتا ہوں اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں. اگر اس طرح یہ آدمی استظہار کرتے ہوئے اعتراف نعمت کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرے بندے، اگر تو اظہار بھی کرے گا، اعتراف بھی کرے گا، قدر بھی کرے گا تو میری طرف سے وعدہ ہے کہ میں تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا اور میں تجھے نعمتیں دیتا چلا جاؤں گا اور ناگانی حالات تجھ پر کبھی نہیں آئیں گے. خود قرآن کہہ رہا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اے میرے بندو، میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا؟ کتنا پیارا جملہ اللہ کہہ رہے ہیں. جیسے کہ ایک پیاری ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور کبھی اس کو تنبیہ کرتی ہے تو کہتی ہے اے بیٹا، میں تجھے سزا دے کر کیا کروں گی، میں تجھے کیوں ماروں گی، تو میرا نور نظر اور لخت جگر ہے.
اللہ اس الفاظ سے ہمیں یاد کرتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندو میں کیوں تمہیں عذاب دوں گا اور مجھے عذاب دے کر کیا فائدہ ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے میری ذات پر ایمان لے آؤ گے، اور یاد رکھو ان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو تمہاری بہت قدر کرتا ہے، بہت قدر کرتا ہے۔ اسی قدر کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور نعمتیں تمہارے اوپر بے شمار دی ہیں۔ اسی لیے کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا بھی ذکر کیجئے جن پر میں نے نعمتیں بچھائی تھی، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیجئے جن لوگوں نے میری نافرمانی کی۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ والوں کے سامنے اور آپ کے امتیوں کے سامنے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کیجئے اور ایسی بستی کا حال بیان کیجئے کہ وہ کیا تھی، کانت آمنتن مطمئنتن، بڑی پرامن والی زندگی گزارتی تھی، کبھی خوف و ہراس نہیں تھا، اور بڑی اطمینان والی زندگی گزارتی تھی، ہر وقت انہیں اطمینان ہی اطمینان تھا، نہ کسی چیز کا خوف اور نہ کسی چیز کا ڈر تھا اور نہ کسی چیز سے نہ کسی چیز کا انہیں غم تھا، بڑی اطمینان سے زندگی گزارتی تھی۔ اور فرمایا یاتیھا رزقھا من کل مکان، اور اس بستی والوں پر اللہ تعالیٰ نے رزق کے دہانے کھول دیے تھے، ہر طرف سے رزق ہی رزق آتی، اور اتنی بے شمار برکتیں کر دی تھی کہ وہ تصور تک نہیں کرتی تھی۔ کھیتیوں کے اندر برکتیں ایسی کر دی، پھلوں میں ایسی برکت کر دی کہ اگر وہ بستی والے اور وہ گاؤں والے اپنے باغیچوں میں سے گزرتے اور اوپر خالی ٹوکرا ہوتا اور خالی ٹوکرا لے کر گزرتے تھے، پکے پکائے ہوئے پھل بغیر توڑے ہوئے ان کے پھل بھر جاتے تھے۔ رزق، ہاں ان کے لیے اتنا رزق میں نے دے دیا اور اتنی اطمینان والی زندگی گزاری، اور ہر موڑ پر تھوڑے تھوڑے موڑ پر راستوں میں میں نے ان کے لیے باغیچے بنا دیے تھے۔ لیکن کیا کیا؟ اللہ آگے ان کی شکایت کرتے ہوئے کرتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب انہیں اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کے اسباب دیے اور اللہ رب العالمین نے چند احکامات دیے تو فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو نعمتیں دینے کے بعد انہوں نے اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑ لیا، گناہوں کے کام میں ملوث ہو گئے، نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ پھر میں نے ان کے امن کو خوف سے بدل دیا، ان کے اطمینان کو بے اطمینانی سے بھول دیا، ان کے شکم سے رہنے کو بھوک سے بدل دیا، ان کی نعمتوں کو فقر سے بدل دیا، غربت سے بدل دیا، ان کی صحت اور تندرستی کو بیماری سے بدل دیا، ان کے اتفاق اور اتحاد کو میں نے توڑ دیا، آپس میں تفرقہ مچا دیا۔ یہ کب کیا میں نے؟ فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، میری نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی اور میری نافرمانی کی۔ تو عزیزوں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں انعامات دیے ہیں اور جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہر مومن بندے کے لیے ضروری ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اور یاد رہے ہمارے اوپر جو انعامات کیے ہیں اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کا بھی ہم اگر حقیقت چاہے تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کا عبرتناک واقعہ ذکر کیا ہے، جس کو امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس کے دل میں ایک داعیہ گزرا اور ایک شوق پیدا ہوا، اور داعیہ اور شوق کیا پیدا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے انسان بنایا ہے، مجھے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی میں تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر عبادت کروں۔ یہ دل میں داعیہ پیدا ہوا، تو انہوں نے کیا
اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے آل و اولاد کو، اپنے مال و متاع کو، سب کچھ چھوڑ دیا، اور چھوڑ دینے کے بعد وہ سمندر کی طرف چلا گیا، اور سمندر میں بیچ میں ایک ٹیلا تھا، ایک پہاڑ جیسی اونچی جگہ تھی، وہاں پر اس نے ایک خیمہ ڈال دیا، اور پھر اس خیمہ کے اندر وہ رہنے لگا اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اب جب اللہ کی عبادت وہ کر رہا تھا اور اس طریقے سے کہ پوری دنیا سے وہ الگ ہو چکا، دنیا سے کوئی انہوں نے تعلق ہی نہیں رکھا، نہ آل و اولاد سے، نہ بیوی بچوں سے، نہ مال و متاع سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں روحانیت، اس کو کہتے ہیں سنیاسی جیون، کہ سب دنیا کی چیزوں سے چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے اللہ کی، اور یہ بنی اسرائیل میں جائز تھا۔ ہماری شریعت محمدیہ میں یہ جائز نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام میں اس طرح رہبانیت نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی چیزوں کے ساتھ خلط ملط رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس شریعت کے اندر جائز تھا، انہوں نے اختیار کیا۔ جب یہ بے ریا اور بے شہرت کی عبادت کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پر دو نعمتیں وہاں پر بھیج دیں۔ ایک یہ کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک انار کا درخت لگا دیا، جس سے ہر وقت انار آتا، وہ جب بھوک لگتی تو وہاں پر سے وہ انار کو توڑ لیتا اور انار کو کھاتا۔ اور دوسرا، بیچ سمندر میں کھارے پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جب اس کو پیاس لگتی، وہاں سے پیالہ اور چلو بھر لیتا اور پانی پی لیتا۔ اور اس طرح یہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے 500 سال گزار دی، جہاں پل بھر کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ الہ العالمین، میری آخری تمنا ہے کہ جب میری موت آئے تو مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا اور میری ناش کو محفوظ کر دینا۔ یہ دعا اس نے کی، اللہ رب العالمین نے اس کی یہ دعا بھی قبول فرما لی، اس کو سجدے کی حالت میں موت دی، اور یہ ہے کہ اس کی ناش کو محفوظ کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن اللہ اس کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، جا، میں نے تجھے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے بخش دیا اور تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ جب اس آدمی کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا، اور وہ خیال یہ آئے گا، بل بعملی یا ربی، اے خداوند قدوس، 500 سال تک تنہا رہ کر سمندر کے بیچ میں نے تیری اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاری، اس کا کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں، اور آپ کے فضل سے اور آپ کی مہربانی سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ یہ زبان سے نہیں کہا، پیارے آقا فرماتے ہیں دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ تو دلوں کی باتوں کو اور خیالوں کو ہی نہیں جانتا ہے، بلکہ آنے والے جو خیال اور بھید ہیں اس کو بھی وہ تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، ان کو بلاؤ، اور پھر اس کو بلانے کے بعد اس کی اطاعت اور بندگی جتنی ہے ان کے مقابلے میں میری نعمتوں کا مقابلہ کراؤ اور موازنہ کراؤ کہ میں نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کا حق تو نے کیا ادا کیا۔ اور پھر صرف اور صرف جسم میں سے ایک بینائی والی نعمت، آنکھ سے جو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد جو لذتیں حاصل کر رہے ہیں اور جو نفع اور نقصان کی چیزوں کے اندر امتیاز کر رہے ہیں اور جو حلال و حرام میں امتیاز کر رہے ہیں
اور آنکھ فائدے والی چیز کو اختیار کرتی ہے، نقصان والی چیز کو اختیار نہیں کرتی، اس بینائی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ جب اس نعمت کا سوال کیا جائے گا تو اس کی پوری عبادت ہے وہ ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ جب ایک اللہ کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ 5 اور 6 فیٹ کے جسم میں جو اندرونی باطنی نعمتیں دی ہیں اور جو ظاہری نعمتیں دی ہیں اس کا انسان کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بارے میں آگے جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آئندہ کہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔